بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص نیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عملوں میں سے اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ تمام عملوں میں سے اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک آدمی صدقے کا مال لے کے نکلا اور اندھیرے میں اس نے ایک آدمی کو دیا، صبح پتہ چلا کہ وہ چور ہے۔ دوسرے دن پھر مال لے کر نکلا اور اس نے ایک عورت کو دیا، صبح میں پتہ چلا وہ عورت بدکار تھی۔ تیسرے دن پھر مال لے کر نکلا اور اس نے اندھیرے میں ایک آدمی کو دیا، صبح پتہ چلا وہ مالدار ہے۔ گویا کہ تینوں صدقے ضائع ہو گئے، لیکن اس کو خواب آیا اور خواب کے اندر کہا کہ تیرے تینوں صدقے قبول کر دیے گئے، کیونکہ تیری نیت سچی تھی۔ ہم نے تیرا صدقہ چور پر اس لیے کروایا تاکہ وہ چوری سے توبہ کرے، بدکار عورت پر اس لیے کروایا کہ وہ بدکاری سے توبہ کرے، اور مالدار پر اس لیے کروایا تاکہ وہ مالدار بھی صدقہ دینے والا بنے۔ کہ جب نیت صحیح ہوتی ہے تو اللہ اس کے ہر عمل کو قبول کر لیتے ہیں، چاہے ظاہر میں وہ عمل کچھ بھی ہو۔ لیکن اللہ کے یہاں اعتبار میرے دوستو نیتوں کا ہے۔ تو ایک تو ہماری نیت خالص ہو، دوسری ہماری نیت صحیح ہو۔ ہم ہر عمل کے وقت اپنی نیتوں کو بنانے والے بنیں۔ دیکھو، اخلاص نیت میں دو بات ہیں، ایک اخلاص نیت ہے، ایک تصحیح نیت ہے۔ ایک تو نیت صحیح کرنا، دوسرے ہر عمل سے پہلے اپنی نیتوں کو بنانا، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہیں۔ بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں بنتا، اور بغیر نیت کے کسی عمل پر اجر نہیں ملتا، اور بغیر نیت کے کسی عمل کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ نماز میں نیت فرض، روزے میں نیت فرض، زکوٰۃ میں نیت فرض، حج میں نیت فرض، کہ جب تک نیت نہیں کرو گے وہ عمل ہی نہیں بنے گا۔ اس لیے ایک تو اپنی نیتوں کو صحیح کرنا، اور دوسرے ہر عمل کے وقت مسجد میں داخل ہو رہے نیت بنا کر داخل ہونا، مسجد سے نکل رہے نیت بنا کر نکلنا، کھانا کھانے بیٹھ رہے دعا پڑھنا، نیت کر کے بیٹھنا، ہر عمل میں نیت کرنا۔ اور اس کی محنت یہ ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اخلاص کے فضائل کو خوب سنا جائے، صحابہ کے اخلاص کے واقعات کو خوب پڑھا جائے، اور امت میں چل پھر کر اخلاص کی خوب دعوت دینا، اور راتوں کو اٹھ کر تنہائی میں اللہ سے اخلاص مانگنا۔ ہاں، اخلاص بہت دیر سے آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ سے ہر عمل میں اخلاص مانگنا۔ اس کی عملی مشق بھی یہی ہے، ہر عمل کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں اپنی نیت کو ٹٹولنا۔ میں عمل کس کے لیے کر رہا، کس کے لیے ہو رہا، کس کے لیے ہوا۔ نماز کے اندر شروع میں اور آخر میں، اور باقی تمام اعمال میں تینوں وقت میں نیت کو ٹٹولنا، شروع کرتے وقت، درمیان میں اور آخر میں۔ اور رات کو اٹھ کر تنہائی میں کوئی عمل ایسا کرنا جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، اور ایسے کام جو ظاہر میں تھوڑے سے نفس کو بھاری پڑتے ہوں، ان عمل کو کرنا۔ مثال کے طور پر رات کو اٹھ کر ٹوائلٹ باتھ روم صاف کر لیے، کوئی جانور مرا ہوا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی، اس جانور کو رسی باندھ کر کچرے کوڑی میں ڈال کر آئیں۔ ایسے عمل، ایسے کام جو حلال ہے، جائز ہیں، مگر معاشرے میں تھوڑے کم درجے کے سمجھے جاتے ہیں، ان عمل کو کرنے سے ہمیں اپنے نفس کی کمی محسوس ہوگی، ہمارا نفس ٹوٹے گا ان کاموں کو کرنے سے۔
اس کی مشق ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کسی کی تعریف سے خوشی نہ ہو، کسی کی مذمت سے رنج نہ ہو۔ کوئی تعریف کرے تو پھولے نہیں، اور کوئی مذمت کر دے، کوئی ہماری برائی بیان کر دے تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی رنج و غم نہ ہو، تو سمجھ لے کہ ہم مخلص ہیں۔ بس اللہ پاک ان باتوں پر مجھے اور